الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم علماء کرام اور عزیز سامعین و سامعات، محترم بھائیوں اور بہنوں، خواتین، نوجوان خواتین کا علمی میدان میں کردار، یہ عنوان ہے میرے خیال میں یہ عنوان مجھے اسی لیے دیا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ مسلمان لڑکیاں بھی علمی میدان میں کچھ کر سکتی ہیں یا اس سے پہلے جو وہ کر چکی ہیں اس کی مثالیں کیا ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیتیں، جو حدیثیں، جو تعلیمات ہیں، کسی بھی جگہ قرآن میں، حدیث میں عورتوں کو الگ، مردوں کو الگ کا معاملہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں الگ۔ تو جو حکم مومنین کے لیے ہے وہ مومنات کے لیے بھی ہے، مسلمین کے لیے ہے، مسلمات کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے جو حکم ہے وہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ تو اسی لیے مرد اور عورت اس ناحیے سے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کی عبادت کیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ تو اسی لیے یہ بھول جائیے کہ آج کل ایک رواج بن چکا ہے، صحیح بات ہے کہ عالم اور مفتی اور مولانا عام طور سے مرد حضرات ہیں، صحیح بات ہے، یہ رواج بن چکا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں میں عالم یا فاضلات یا مفتیات نہیں ہوتی تھی یا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ ہمارا ایک ایسا مزاج بن گیا، ہماری ایک ایسی ضرورت بن گئی، علماء، مردوں میں بھی علماء کا پیدا ہونا آج کل بہت مشکل ہو گیا، بہت کم ہے۔ یہ ہماری اپنی مصیبت ہے، اپنی بلا ہے۔ لیکن شرعی نقطہ نظر سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس کی شرح میں علماء نے مسلمہ بھی خود بخود ایڈ کیا اس کو، کہ اس لیے کہ ایک مسلمان کا مطلب مرد نہیں ہے، مسلمان چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، فرض علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، تو مرد ہو یا عورت ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، میری عورتیں، میری بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا توجہ سے سنیں، کہ یہ الگ بات ہے کہ فطری طور سے ان کی اپنی ضرورتیں، حاجتیں، مجبوریوں کی وجہ سے کچھ احکام الگ ہیں۔ پردے کا معاملہ ہے کہ اسلام نے عورت سے کہا کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، اور اس کی بہت سے فوائد ہیں اور اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، وہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے کہ ایک عورت اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی ذمہ داری سنبھالتی ہے، تو اس گھر میں پھر علامہ ابن تیمیہ پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ مولانا نے کہا عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ وَإِن رَبَّيْتَ أُمًّا رَبَّيْتَ شَعْبًا كَامِلًا طَيِّبَ الْأَعْرَاقِ، کہ یہ بات ہے کہ ایک عورت کو اچھی تربیت کر دی جائے تو پھر ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے اس کے اندر، تو یہ الگ بات ہے۔ تو شریعت نے فطری طور سے ان کو ذمہ داریاں دی، لیکن ماں بننے کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ وہ جاہل ہو، ماں بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی جاننا ہر مرد اور عورت پہ بالکل ایک ساتھ فرض ہے، ایک ساتھ فرض ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خدمات کوئی دوسرے صحابہ سے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق سے کوئی کم نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمات کوئی دوسرے صحابہ، خالد بن ولید، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کوئی کم نہیں تھی۔ یہ تاریخ میں ایک کی مثال نہیں، دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کی ہماری عورتوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی ذمہ داری سیکھنا، سکھانا، قربانی دینا، اپنی نسلوں کی تربیت کرنا، اپنے معاشرے کی تربیت کرنا، یہ بھول گئے ہماری عورتیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دوستوں اور بھائیوں کہ آج آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی جو پھیلتی ہے،
اور ہندوازم جو پھیلتا ہے اس کے اندر اسٹیٹسٹکس، ایسا نہیں ہے کہ میں اندازے سے بول رہا ہوں، ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ 80%، 80% سے زیادہ عورتوں کا حصہ ہے اس کے اندر، 80% سے زیادہ. اور یہ بات بالکل 100% صحیح ہے. افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ہم لوگوں نے بالکل عضو معطل کے جیسا رکھ دیا ہے. میں بتاتا ہوں بالکل پریکٹیکل تجربے کی بات کہ گاؤں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ہماری دعوت، مسلمانوں کی دعوت کیوں نہیں پہنچتی؟ تو یہ بولے کہ بھئی ہمارے پاس دعوت کا کام خالی مرد حضرات کرتے ہیں، جبکہ کرسچنوں کی دعوت گاؤں اس لیے پھیل رہی ہے کہ ان کی عورتیں کام کرتی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ تفصیلات کیا ہیں؟ تو بتایا کہ عورت 8 بجے اپنے بچوں کو جو ہے نا اسکول بھیج دیتی ہے، ٹفن دینے کے بعد شوہر کو جاب پہ بھیج دیتی ہے، اور 4 بجے جو ہے نا اس کا شوہر اور بچے واپس آتے ہیں. تو یہ 6 اور 8 گھنٹے شوہر کو بھیجنے کے بعد وہ بھی کتاب لے کے اور وہ بھی اپنا پیغام لے کے گاؤں گھر جاتی ہے اور لوگوں سے ملتی ہے اور بولتی ہے، اپنی کرسچینٹی کا پیغام پہنچاتی ہے. اس کے لیے اس کی آمدنی کے لیے کچھ تنخواہ وغیرہ کرسچن مشنریز دے دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بہنیں 22 سال کی ہیں، 23 سال کی ہیں، 25 سال کی ہیں، 40 سال کی ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ بہنیں جن کی شادی ہو چکی ہے، جن کے بچے اسکول جا رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ 8 بجے سے بچے اور شوہر گھر کو آنے تک شام میں 4 بجے تک آپ کا ٹائم کن چیزوں میں گزرتا ہے؟ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. سوائے بربادی کے، سوائے اللہ کی نافرمانی کے، سوائے فتنے اور فسادوں کے، عام طور سے کہیں کوئی اچھی جگہ یہ وقت نہیں گزرتا. یا غلطی کس کی ہے؟ ان عورتوں کو، ان کے باپوں سے میرا سوال ہے، ان کے بھائیوں سے میرا سوال ہے، ان کے معاشرے کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ 8 گھنٹے ویسٹ کرنے کی اجازت تم کو کس نے دی ہے؟ کس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا تھا؟ ٹھیک ہے تم نے پکا دیا، تم نے خیال کر لیا، تم نے گھر کا کام کر لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایز اے مسلمان آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، 9 جنوری 2021 یعنی آج سے 22 دن پہلے میرے استاد ڈاکٹر ابراہیم سعودیہ کے تحفیظ القرآن کے ہزاروں مدرسوں کے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار ہیں. انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا اور میں نے اس پر جواب لکھا کہ بہت دکھ ہوا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے آج تک مجھے اس کی اطلاع نہیں دی تھی. بزرگ استاد، وہ ویڈیو میں اس ایک عورت کا گھر بتایا گیا جو بالکل ایسے ہی گاؤں میں گلی میں رہتی تھی، جس کا نام تھا، آپ یوٹیوب پہ اور آن لائن پہ چیک کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انگلش میں مل جائے ورنہ عربی میں تو موجود ہے. اس کا نام تھا تنازع بنت محمد مصطفیٰ. 96 سال کی عمر میں وہ عورت کا انتقال ہوا. 70 سال سے زیادہ اس نے عشرہ قرات میں، قرات 10 قرات ہے، عشرہ قرات کی اجازہ سند وہ ہزاروں لوگوں کو دیتی رہی ہے، ہزاروں لوگوں کو عشرہ قرات. ہوا یہ تھا کہ وہ جب چھوٹی تھی تو نابینا ہو گئی، تو ان کے والدین نے حفظ کرا دیا، اور یہ رواج تھا ان لوگوں کا کہ یہ حافظ تو ہر ایک کو بناتے، خصوصاً جو نابینا ہوتا اس کو ضرور حافظ بنا دیتے. اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ برکت کہ وہ خالی سن کے بندہ یاد کر لیتا. دیکھیں گے آپ کہ کچھ 4 سال پہلے بھٹکل میں ایک مسابقہ، حفظ کا مسابقہ ہوا تھا، نابینا حفاظ کا حفظ کا انڈین نیشنل مقابلہ، نابینا حفاظ. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے. تو یہ عورت یہ حافظ بنی، پھر عشرہ قرات انہوں نے سیکھا، اور اپنی زندگی پوری کی پوری 75 سال کے لگ بھگ وہ لوگوں کو قرات سناتی رہی. اور ایک ان کے ساتھ اور ایک عورت تھی جن کا نام تھا ام سعد. ان کے متعلق یہ بھی نابینا تھی، اور انہوں نے قرآن کی خدمت کے خاطر اتنا قرآن کی خدمات میں بزی تھی کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی، اور 70 سال سے زیادہ لوگوں کو سکھاتی رہی. وہ بھی ابھی قریب میں چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. مصر کی خاتون تھی. وہ کہتی ہیں کہ اسکندریہ میں یعنی مصر کے ایک شہر میں، جیسا کہ چنائی کے جیسا مشہور شہر الیگزینڈریا،
اس شہر میں کوئی قاری اور کوئی حافظ ایسا نہیں ہے جس نے مجھ سے اجازت نہ لیا ہو. کوئی حافظ اور کوئی قاری ایسا نہیں ہے جس نے مجھ سے اجازت نہ لیا. سارے کے سارے لوگ. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی سب سے خطرناک ایک جنگ لڑ رہے تھے. اگر وہ جنگ ہار جاتے تو اسلام کا نام ختم ہو جاتا. وہ جنگ کا نام تھا قادسیہ، اس لیے کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین طاقت جو کہ عرب کے علاقے پہ، ایران عرب کے علاقے پہ واقع تھا، ان سے جنگ چھڑ گئی تھی. بہت تھوڑے صحابہ تھے اور لاکھوں، رستم اور افرہن ایسے بڑے بڑے جن کی تاریخ میں نام ہے، ایسے لوگ موجود تھے. یہ جنگ میں ایک دن میں کئی سو صحابہ مر گئے. دوسرے دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا، چوتھا دن ہو گیا، پانچواں دن ہو گیا، جنگ ختم نہیں ہو رہی. کیونکہ ان کے پاس تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور یہاں سے صحابہ مدینے سے، مکے سے جانے کے لیے ان کو کئی دن لگ جاتے. ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے باہر نکل کے جاتے، دھوپ میں ٹھہرتے، انتظار کرتے رہتے کہ کیا حال ہے، دیکھا جائے. تو ایک دن ایک آدمی بھاگ کے گھوڑے پہ آ رہا تھا اور اس کو نے معلوم کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر پوچھے کہ کہاں سے؟ بولے کہ ایران سے. تو اس کے جو ہے نا اس کے گھوڑے کا وہ پکڑ لیا انہوں نے، اس کا لگام، اور اس کے ساتھ بھاگتے جا رہے ہیں. پوچھیں کہ بولو کیا ہے، بولو کیا ہے. تو بتاتے جا رہا کہ امیر المومنین کو بتانا، ایسے ہی بتا رہا. تو اس کے بعد اس کو پتا چلا کہ یہ امیر المومنین نے تھوڑی دور بھاگنے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا ہوا؟ بولے جنگ ہو گئی. تو انہوں نے کہا شکریہ، جنگ جیت گئے. اس کے بعد بولے کہ فلاں صحابی کا کیا ہوا، فلاں صحابی کا کیا ہوا، فلاں صحابی کا کیا ہوا. وہ بتاتا گیا احتسبہم عند اللہ یا امیر المؤمنین، آپ ان کے لیے اجر کی امید کریں اللہ کے پاس اے امیر المؤمنین. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ بیچارہ تھک کے جنگ سے آیا تھا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ لَا تَعْلَمُهُمْ یا امیر المؤمنین، ارے ایسے بہت لوگوں کا انتقال، شہید ہو گئے اللہ کے رسول اے امیر المؤمنین، آپ ان کو نہیں جانتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. مَا ضَرَّهُمْ أَلَّا يَعْرِفَهُمْ عُمَرٌ وَلَكِنَّ رَبَّ عُمَرَ يَعْرِفُهُ. رونے لگے. وہ کہ بولے کہ ان کو کچھ نقصان نہیں ہوتا، ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو کوئی کمی عیب کی بات نہیں ہے کہ عمر ان کو نہیں جانتا، لیکن عمر کا رب ان کو جانتا ہے. میرے دوستوں، عمر کا رب ان کو جانتا ہے. بالکل ہماری عورتیں، ان کو میڈیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، شمع محفل بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے فوٹو، تصویر، خوبصورتی دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. دنیا جانے نہ جانے، رب العالمین ان کو جانتا ہے. دنیا سرٹیفکیٹ دے یا نہ دے، آسمانوں والا ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے. میرے دوست، اس جذبے سے ہماری عورتیں زندہ رہتی ہیں. آپ کو معلوم ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے. علامہ ابن حجر. کبھی بھی حدیث کا فن یا حدیث کا ذکر کیا جائے تو ان کے نام کے بغیر کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک بہن تھی ست الرکب ان کا نام تھا. 28 سال میں ان کا انتقال ہو گیا. تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہر آدمی جو محدث ہوتا اس کی زندگی لکھتے تھے. بہت کتابیں لکھی انہوں نے، تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب اور انباء الغمر، بہت کتابیں لکھی. تو ایک انباء الغمر کی کتاب میں انہوں لکھتے ہیں اپنی بہن کے متعلق ست الرکب. وہ کہتے ہیں کانت حافظہ، وہ حافظہ تھی. وہ زمانے میں حفظ کرنے والے کو حافظہ نہیں بولتے تھے، 1,00,000 حدیثوں کو یاد کرنے والے کو حافظ بولتے تھے. کانت حافظہ قارئہ کاتبہ عجوبۃ فی الذکاء. وہ حافظہ تھی، وہ قاریہ تھی، وہ کاتبہ تھی. عجوبۃ فی الذکاء، ذہانت میں ایک عجیب و غریب مثال تھی. اس کے بعد کہتے ہیں بہت 28 سال میں انتقال ہو گیا. اسی سال 70 میں 770 میں ان کا انتقال ہوا. تو اسی سال ان کا انتقال ہوا اور مجھے تکلیف دے کے چلی گئی. فَإِنَّهَا أَدَّبَتْنِي مَعَ صِغْرِ سِنِّهَا وَتَعَلَّمْتُ مِنْهَا كَثِيرًا. بہت چھوٹی عمر میں جاتے ہوئے بہت آداب مجھ کے سکھا کے گئے اور میں نے ان سے بہت سیکھا. فَإِنَّهَا أُمِّي بَعْدَ أُمِّي فَإِنَّهَا أُمِّي بَعْدَ أُمِّي. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹے تھے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا. تھوڑے بڑے ہوئے 8 سال کے قریب میں تو ان کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں فَإِنَّهَا أُمِّي، یہ کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی، کچھ 8 سال ان سے بڑی تھی ابن حجر سے.
وہ کہتے ہیں فَإِنَّهَا أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، میری ماں کے مرنے کے بعد یہ میری ماں رہی، یہ میری ماں تھی، اور وہ چلی گئی۔ آپ سوچئے کہ 28 سال کی عورت جاتے ہوئے ابن حجر کو کیا دکھ دیا، کیا درد دیا، کیا پیغام دیا، کیا تعلیم دی، کیا تربیت دی، کہ ابن حجر نے اس وفا کو یاد رکھا اور محدث بنے، اور اتنی خدمت کی حدیث کی، اتنی خدمت کی کہ آج تک ان کے نام کے بغیر کوئی حدیث کی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میری بہنوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ محدثہ بن سکتی ہیں، حافظہ بن سکتی ہیں، آپ قاریہ بن سکتی ہیں، لیکن ہماری بچیاں آج ان کو معاشرے نے، سوسائٹی نے ان کو جسم بتانا سکھایا، ان کو اپنی خوبصورتی بتانا سکھایا، دماغ کی خوبصورتی، ایمان کی خوبصورتی ان سے چھین لی گئی۔ مغربی تہذیب نے، مادیت پرست تہذیب نے، الحاد نے ان کو یہ سکھایا کہ اپنا جسم دکھا کے اپنے فالوورز بناؤ، اپنی خوبصورتی بتا کے اپنے فالوورز بناؤ، آپ مر جائیں گے تو آپ کا نام رہے گا، آپ کی فوٹواں رہیں گے، آپ کے مجسمے بنیں گے۔ یہ الحادی فکر نے ہمارے بچیوں کو یہ سکھایا کہ بے حیائی کے ذریعے سے اپنا نام کما کے مر جاؤ تاکہ تمہارا نام رہے، اور ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے، ہمارے اسلاف ہم کو یہ سکھاتے ہیں۔ یہ بوڑھیاں جو گاؤں اور گلی میں بیٹھ کے 70 سال تک اللہ کے کتاب کی خدمت جنہوں نے کی، ہم کو یہ سکھاتی ہیں کہ دیکھو دنیا والوں کی فکر نہ کرو، آخرت والے کی، آسمانوں والے کی فکر کرو، آسمانوں والے کی فکر کرو۔ دنیا جانے و نہ جانے، لیکن عمر کا رب تمہیں ضرور جانتا ہے، اور وہ تمہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ میری بہنوں، بہت کم دن ہیں، بہت تھوڑے دن ہیں، بہت چھوٹی عمر ہے ہماری، 25 30 40 50 سال، اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ ہمارا عمل ہمارے ساتھ آئے گا، کس نے کتنی تعریف کی، کتنے لائکس کیے، کس نے کتنے فوٹوਆਂ لی، اسٹیٹس ڈالے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تو یہ پوچھے گا کہ کتنے قرآن کو تلاوت کیا، یاد کیا، کتنوں کو سکھایا تمہارے مرنے کے بعد، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تم نے کیا پیغام چھوڑا تھا، یہ سوال ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک کتاب ہے بدائع الصنع، فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے، 13 جلدوں میں، امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی 5ویں صدی کی۔ وہ کتاب در حقیقت شرح ہے تحفۃ الفقہ کی، اور وہ تحفۃ الفقہ زیادات ہے قدوری کی، فقہ حنفی کی قدوری۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب سمجھ گئے میں کیا بول رہا ہوں۔ بہت عظیم کتاب ہے اپنے فن کی۔ یہ کتاب الکاسانی بدائع الصنع جو کتاب ہے، یہ کتاب تحفۃ الفقہ ایک کتاب تھی، تو ان کے ایک شاگرد تھے کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ہے نا انہوں نے اس کی شرح کی، ایک کتاب کو 13 جلدوں میں اس کی شرح کی انہوں نے۔ جب انہوں نے شرح کی تو بعض روایتوں میں ہیں کہ شرح کے بعد، اور بعض روایتوں میں شرح سے پہلے، علامہ سمرقندی کی ایک بیٹی تھی فاطمہ سمرقندیہ، شادی سے پہلے، جمیل الخط، قاریۃ القرآن، حافظۃ الکتاب، فقیہہ، متدینہ، یہ ان کی تعریف میں عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے۔ فقہ کے عالمہ تھی، فقہ کا گہرا علم رکھنے والی تھی، فتویٰ دینے والی تھی، بہت خوبصورت لکھنے والی تھی، اور پوری دنیا کے پاس سے فتوے ان کے عالم، ان کے والد صاحب کے پاس آتے تھے۔ فَكَانَ يَكْتُبُهَا وَيُعْطِيهَا، وہ لکھ کے اپنی بیٹی سے دیتے کہ اس کی تصحیح کر دو، تو بیٹی تصحیح کر کے اس کے اوپر دستخط ہوتی، تو فتویٰ پوری دنیا میں جاتا۔ فاطمہ اپنی بیٹی اور اپنے باپ کے دونوں کی دستخط کے ساتھ دنیا میں جاتا، اور جب ان کے لیے لوگ پیغام دینے آئے، رشتہ مانگنے کے لیے، تو فاطمہ نے کہا، سمرقندیہ فقیہ تھی، پورے عالم اسلام میں ان کا وہ جا رہا ہے فتویٰ، انہوں نے کہا جس نے میرے والد کی کتاب تحفۃ الفقہ کی شرح کی وہ میرا مہر ہے، اور میں اس سے شادی کروں گی۔ تو کاسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے
بہت زمانے تک ان کے والد کے پاس علم سیکھا اور کتاب لکھی. فَكَانَ مَهْرًا لَهَا، وہ کتاب ان کی مہر تھی، اور وہ کتاب آج ہر گھر میں یعنی علماء کے پاس ہر لائبریری میں وہ کتاب موجود ہوتی ہے. اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی شادی کے بعد جب فتویٰ لکھا جاتا تو اس پہ والد کا، پھر بیٹی کا، پھر داماد کا، تینوں کے دستخطوں سے فتویٰ جاتا تھا. میری بہنوں، آج بھی کوئی دور نہیں ہوا، ہم بہت دور نہیں گئے. اللہ کی قسم، ہمارے ایک ایک سیکنڈ کے متعلق، ایک ایک منٹ کے متعلق ہم اللہ کے پاس پوچھے جانے والے ہیں. قیامت کے دن آپ لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا حسن کے متعلق، دولت کے متعلق. آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کی عمر کہاں آپ نے گزاری تھی، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں. ان سے پوچھا جائے گا وَعَنْ شَبَابِكَ أَيْنَ أَفْنَيْتَ، کہ آپ کا شباب آپ نے کہاں لگایا تھا. وَعَنْ عُمْرٍ فِيمَا أَفْنَى، کہ اپنی عمر کہ کس میں لگائی تھی آپ نے. عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا. میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کو میں بتا دوں، آج میں بتا دوں کہ آپ 10th کے رزلٹس دیکھ لیجئے، آپ +2 کے رزلٹس دیکھ لیجئے، آپ ہاسپٹل کے رزلٹس دیکھ لیجئے. آپ کو پتا ہے کہ ہر میدان میں لڑکیاں بازی لیتے جا رہی ہیں، ہر میدان میں لڑکیاں بازی لیتے جا رہی ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا یہ سوال یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جن کے گھر میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ بھی اللہ کے اس دین کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثے کو، ہمارے اس دین کو، اس لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری کو ہماری عورتیں اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہیں؟ اور اگر لگائی ہوئی ہیں تو کیا ان کو یہ فکر ہے کہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا جائے؟ میرے دوستو، بہت افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے. ہمارے مرد حضرات پھر بھی مسجدوں میں بیانوں میں کچھ سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہماری عورتوں میں اگر حافظ ڈھونڈنا چاہو تو بہت مشکل ہوگی، عربی داں ڈھونڈنا چاہو تو بہت مشکل ہوگی. اور اگر دین کو سکھانے والی، دین کو پہنچانے والی، دین پہ عمل کرنے والی اگر اس کو تلاش کیا جائے تو بہت مشکل سے ملتی ہیں. دوستو، جس معاشرے میں عورتیں جو ذمہ داری نہ لیں، اللہ کی قسم وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی. مرد مکمل کر ہی نہیں سکتے. آدم علیہ السلام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا تھا. تکمیل، فطری تکمیل، تکمیل جذباتی تکمیل، تکمیل دعوتی ذمہ داریوں کی تکمیل، ہر جگہ ان کو ضرورت پڑے گی. اگر خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ اللہ کے رسول کو نہ ملتا، اللہ کے رسول کو خدیجہ کا ساتھ نہ ملتا تو اللہ کے رسول کے لیے اتنا آسان نہ تھا کہ اپنے بچوں کو بھی دیکھیں اور دین کا پیغام بھی پہنچائیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مصیبتیں آتی تو تسلی اور اطمینان سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ کو ڈھکلنا، ہمت دینا، یہ اگر نہ ہوتا تو آپ کی ہمتیں ٹوٹ جاتی. میرے دوستوں اور بھائیوں، عائشہ رضی اللہ عنہا اگر اللہ کے رسول کے حرم میں نہ آتی، اللہ کے رسول کے انتقال کے 45 سال تک، مرنے کے بعد 45 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حکمرانوں کو، عوام کو، عورتوں کو، سب کو جو ہے نا دعوت دین سکھاتی رہی، تعلیم دیتی رہی. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور صحابہ کے بعد جس نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے تعلیم نہ لی. نہ صرف یہ کہ انہوں نے بڑے جید اور بہت بڑے بڑے علماء کو پیدا کیے. ان میں سے ایک ان کی بھاجی تھی ام کلثوم کی بیٹی امرہ راویت عائشہ، عائشہ سے روایت کرنے والی امرہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ تابعہ تھی. وہ 101 ہجری میں تقریباً ان کا انتقال ہوا. عمر بن عبدالعزیز جن کا انہوں نے نام ذکر کیا، وہ لیٹر لکھتے ہیں وہاں کے سب سے بڑے عالم کو کہ دیکھو تم یہ کام کرو اور امرہ کی روایتوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهَا تَرَبَّتْ بَيْنَ يَدَيْ عائشہ، اس لیے کہ اس نے عائشہ سے علم حاصل کیا اور عائشہ کے پاس تربیت حاصل کی تھی. اور آج یہ امرہ کے بغیر، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بغیر علم مکمل ہونے والا نہیں ہے، دین مکمل ہونے والا نہیں ہے. ان لوگوں نے دین کی حفاظت میں قربانیاں دی. میرے دوستوں اور بھائیوں، میں اگر آپ لوگوں کو ایسے قصے اور واقعات سناتا چلا جاؤں تو بڑی لمبی تاریخ ہے، بڑی لمبی باتیں ہیں، بڑی لمبی باتیں ہیں.
آپ کو معلوم ہے مدینہ کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ مدینہ میں صحابہ کے زمانے میں ابو ہریرہ، ابو بکر، عمر، ایسے نام لے سکتے ہیں آپ. صحابہ کے بعد سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پورا علم ان سے حاصل کیا تھا، بہت بڑے عالم تھے. اور ان کی بیٹی کا قصہ کبھی مولانا لوگوں سے سن لینا کہ کتنا ایک ایسا لگتا کہ یہ ایک خواب ہے. ایسی شادی ہوئی تھی ان کی بیٹی کی ابن دوات سے. محفل میں بیٹھے تھے، ایک دن ان کے شاگرد غائب تھے تو انہوں نے دوسرے تیسرے دن پوچھ لیا کہ کہاں ہیں، 2-3 دن سے آپ نہیں تھے. بولے کہ میری بیوی مر گئی تھی، اس لیے میں 1-2 دن غائب تھا. تو محفل ختم ہونے کے بعد بولا کہ میری بیٹی ہے، شادی کر لو. بولے ٹھیک ہے. بیٹی دیا انہوں نے قبول کیا، ایجاب و قبول ختم. اس کے بعد وہ چلے گئے. تو عشاء کے بعد دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے. تو بولے کہ عشاء کے بعد میرے گھر میں کون آتے؟ مسلمان سب صحابہ کرام تابعین عشاء کے بعد آرام کرتے، تہجد کو اٹھنا رہتا تھا ان لوگوں کو. میں نے 1000 لوگوں کا نام لیا لیکن سعید کا نام میرے دماغ میں نہیں آیا، سعید بن المسیب، اس لیے کہ کبھی کسی نے ان کو عشاء کے بعد باہر دیکھا ہی نہیں تھا پوری ان کی زندگی میں. تو دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے بعد بولا کہ دیکھو تمہاری شادی ہو گئی، میں نے چاہا تم جوان آدمی ہو، بغیر بیوی کے رہو، یہ تمہاری بیوی ہے. دروازے میں سے بند کر اندر بھیجے، دروازہ بند کر کے پلٹ کے چلے گئے. یہ نکاح ہو گیا تھا ان کا. یہ لمبی تھوڑی تفصیل اور سن لینا. بہرحال اتنی سمپل سی شادی ہوئی. سعید بن المسیب، وہ لڑکی جس کو اس زمانے کا بادشاہ وقت عبد الملک بن مروان نے، اور سب سے بڑے اپنے بیٹے جس نے بہت اس دنیا میں خدمت کی، ولید بن عبد الملک، اس کے لیے پیغام بھیجا تھا. تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی غربت میں، فقیری میں اور چندیوں پہ چل کے پل کے بڑی ہوئی تھی، میری بچی جو ہے نا قصر اور محلوں کے لائق نہیں ہے. انہوں نے منع کر دیا، نہیں دیا بیٹی کو. اور اس بیٹی کو انہوں نے دے دیا. بہت خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت اس مدینے میں، اور سب سے زیادہ اہل علم. مسئلہ وہ نہیں ہے، دوسرا مسئلہ بتانے کے لیے واقعہ میں نے ذکر کیا. واقعہ یہ تھا کہ دوسرا دن ہوا، صبح چلنے لگی تو شادی ہوئی، رات میں تھے، اب صبح میں جا رہے ہیں. اپنی شوہر سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ بولے کہ سعید کے حلقے میں، سعید بن المسیب کے حلقے میں جا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے. فاجلس فانی اعلمک علم سعید. بولے بیٹھ جاؤ، ضرورت نہیں ہے جانے کی، میں تمہیں سعید کا علم سکھاتی ہوں، بیٹھو یہاں پہ. سعید بن المسیب کا علم میں تمہیں سکھاتی ہوں، یہاں بیٹھو. میرے دوستو، مدینے کے سب سے بڑے عالم، اور وہ لڑکی اتنے کانفیڈنس سے کہتی ہے دوسرے دن اجلس فانی اعلمک علم سعید، کہ میں تمہیں سعید کا علم سکھاتی ہوں. بہرحال یہ باتیں اگر میں دوسرے لوگوں کی سنانا چاہوں تو بہت ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 4 سے زیادہ اپنی عورتوں کے استاد ہونے کا ذکر کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اساتذہ میں 4 سے زیادہ عورتوں کا ذکر کرتے ہیں. اور ام الخیر ست العرب اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں الکندیہ، رمضان 681 ہجری میں ان سے جو ہے نا حدیث سن رہا تھا، اور وہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّهَا قَارِعَةٌ عَالِمَةٌ فَقِيهَةٌ خَاشِعَةٌ تُسْمَعُ بُكَاؤُهَا فِي اللَّيْلِ. اللہ کی عبادت کرنے والی، رات میں اللہ کے سامنے اٹھ کے رونے والی، جن کی آواز سنی جا سکتی تھی. عالم، فاضل، فقیہ. میرے دوستوں اور بھائیوں، چند واقعات میں نے آپ کے سامنے سکھا دیے ہیں، سنا دیے ہیں. اگر اور سنانا چاہوں تو بات بڑی لمبی چلتی ہے. میرے ایک استاد شیخ جبران حفظہ اللہ، مدینہ نبوی کے پروفیسر، اب پتہ نہیں ان کی کیا عمر ہوگی. میں 10 سال پہلے ان کے بچے سے ملا تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، جوان تھے، واللہ اعلم ریٹائر ہو گئے تھے. انہوں نے مجھے بلکہ ایک محفل میں لیکچر میں ایک واقعہ سنایا کہ میرا ایک دوست تھا، یعنی طالب علم، دوست نے طالب علم، ترکی مطلب یورپین، بہت گورا، بہت خوبصورت، بہت اونچے. آپ کو تو معلوم ہے یورپینس ترکی کیسے ہوتے ہیں. اس نے جو ہے نا ایک حبشی ایتھوپین عورت سے شادی کر لیا. ایتھوپین مطلب ایتھوپیا، کالی، موٹی، ہونٹاں بڑے، ایسے. تو شیخ جبران کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے کہا میں ایتھوپین سے شادی کیا
تو شیخ نے تھوڑا مزاحن کہا کہ کیا بات ہے بھائی، تم کو ایتھوپین لڑکی عورت پسند آ گئی، کیوں تم کو عربی عورت نہیں ملی کیا؟ ان کے انداز میں تھوڑا سا مذاق تھا۔ شیخ کہتے ہیں، پورے محفل محاضرے میں سناتے ہوئے کہتے ہیں، واللہ فإنه نهرني نهرا استحييت مني، ایسا غصہ ہوا، ایسا نالاں ہوا میرے اوپر کہ میں اپنے آپ سے شرمندہ ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ شیخ تم نہیں جانتے کہ وہ کتنا درد کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہ کتنا قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ کی قسم مجھے فخر ہے کہ میں نے اس سے شادی کیا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج ہماری بچیاں رشتوں کو دروازوں میں ڈھونڈتی ہیں، سڑکوں میں ڈھونڈتی ہیں، یوٹیوب میں ڈھونڈتی ہیں، واٹس ایپ میں ڈھونڈتی ہیں رشتوں کو۔ یہ رزق ہے جو آسمانوں پہ لکھا جاتا ہے، اور آسمانوں والے کی بات تعبد کے بغیر، اطاعت کے بغیر، رضا کے بغیر اچھا رزق نہیں ملتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق وہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کی اطاعت، اس کی خوشنودی سے اچھا رزق آتا ہے۔ بہرحال یہ میری چند باتیں تھیں، اور آخری میں شاید 2-4 منٹ میرے بچ گئے ہیں۔ میں گزارش آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، میرے بھائیوں اور بہنوں، میری بہنوں، قرآن کی تلاوت کرو، رات دن قرآن کی تلاوت کرو، اتنی تلاوت کرو، اتنی تلاوت کرو کہ آسمانوں والا رحمت کے دروازے کھول دے، آسمانوں والا تمہاری دعائیں سن لے، آسمانوں والا تمہاری وجہ سے اس امت مسلمہ کے حالات کو بدل دے۔ اور یہ جان لو میری بہنوں کہ دنیا تمہیں جانے یا نہ جانے، آسمانوں والا تمہیں جاننے والا ہے۔ دنیا تمہیں مانے یا نہ مانے، لیکن تم پہ ایز مسلمان ہونے کے ناطے تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ یہ پیغام آئندہ آنے والی نسلوں کو سکھاتے جاؤ، پڑھاتے جاؤ، بولتے جاؤ۔ اللہ نے تمہیں اتنی خوبیاں دی، اتنی خوبیاں دی کہ مرد حضرات وہ کام نہیں کر سکتے۔ بچوں کو پالنا، بچوں کو سکھانا، بچوں کو تربیت کرنا، اور عورت جو ہے نا دو دھاری تلوار ہے، وہ فساد بھی لگا سکتی ہے، بربادی بھی لگا سکتی ہے، وہ جو ہے نا خوشیاں بھی بکھیر سکتی ہے اور امن و امان بھی بکھیر سکتی ہے۔ میں ایسے تاریخ کے کئی واقعات سنا سکتا ہوں، لیکن ٹائم میرے پاس نہیں ہے۔ میری بہنوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تم لوگ حافظ بن جاؤ، حافظ بن جاؤ گی۔ روزانہ اگر ایک آیت یاد کرو گے تو تم 6000 دن میں حافظ بن جاؤ گے۔ 6000 دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 300 دن، ایک سال میں 1000، تو 6 سال، ایک سال میں 1000 دن، 300 دن تو 3 سال، 3 سال، 3 وہ تو 9 سال میں حافظ بن گیا آپ ایک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 10 یاد کریں گے تو خود بخود آپ جو ہے نا پیچھے ہو گئے۔ بہت ممکن ہے ہر گھر میں اس دنیا میں آسمانوں والے کا، آسمانوں کا اگر کوئی چیز ہے آسمانوں کی تو صرف قرآن ہے، کلام اللہ کا کلام۔ اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز کو جلایا جا سکتا ہے، پھینکا جا سکتا ہے، ہر چیز کو جو ہے نا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کلام اللہ، یہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کو عزتوں سے رکھا جائے گا، دل سے رکھا جائے گا۔ اس کا تعلق آسمانوں والے سے ہے، جبریل، اور جبریل سے پھر اللہ تعالی روا رسول اللہ عن جبریل وحدث جبریل عن رب العالمین، اس سے جڑنے والا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت ہو، قرآن یاد کیا جائے، قرآن کے آپ حافظ بنیں، اشرا قرات کی حفاظت کریں۔ پھر قرآن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی ہیں۔ دیکھیے مرد حضرات تو آج کل آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہ آپ کے کپڑوں کا، آپ کے کھانوں کا، آپ کے گھر کا، آپ کے اسٹینڈرڈ کا، وہ بیچارے رات میں بھی محنت کر رہے ہیں، دن میں بھی محنت کر رہے ہیں، اور اگر بچ گیا تو پھر اور بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ٹائم تو آپ کے پاس بہت کافی پڑا ہوا ہے، وقت تو آپ کے پاس بہت ہے، آپ لگائیے۔ اور میرے بھائیوں سے اور میرے دوستوں سے سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے عورتوں کو، اپنے بہنوں کو اللہ کے راستے پہ ڈال دیجئے۔ بہت عظیم کام ہے جو ان کو کرنا ہے، اور قیامت میں وہی ہمارے لیے، ان کے لیے کام آنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اسی لیے 2 بیٹوں کے متعلق نہیں فرمایا، 2 بیٹیوں کے متعلق فرمایا کہ جس نے ان کی اچھی تربیت کی اس کے لیے جنت کی بشارت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ چند باتوں کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام پہ زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بہنوں کو اسلام کا مجاہد اور اسلام کے لیے لگ جانے والا بنا دے آئے یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ وہ سارے احباب کو جنہوں نے یہاں پہ کوشش کی، انتظام کیا، محنت کی، خرچہ کیا، اسپانسر کیا، اور جو لوگ سننے کے لیے اپنے اوقات کو لگا کہ اللہ ان ساروں پہ تو رحم فرما، ان کو برکتیں عطا فرما، اور ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیر۔